تمام احادیث کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضور فرماتے ہیں مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کا نام عبداللہ نہیں تھا۔ تمام حدیث کا اتفاق ہے اس بات پر، ایک روایت اس کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی کہ حضرت مہدی مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ تمام احادیث کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت مہدی مکہ میں آئیں گے۔ مرزا غلام احمد کو ساری زندگی کبھی مکے مدینے جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر حضور کی احادیث صحیح ہے تو غلام احمد غلط ہے، معاذ اللہ اگر غلام احمد سچا ہے تو پھر حضور کی حدیثوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے دوستو، گنگا پور کے دوستو، اتنی بات قادیانیوں کے لیے تھی، ایک بات میں تم کو منصوب بنا کے کہتا ہوں، میں کسی اور حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، بخاری کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ينزل فیکم ابن مریم۔ امام بخاری اس روایت کو 6 دفعہ 6 مقامات پر اپنی کتاب پہ لائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق عیسیٰ بیٹا مریم کا تم میں نازل ہوگا۔ غلام احمد قادیانی حضور کے مقابلے میں کہتا ہے حق کی قسم مر گیا ابن مریم۔ ایک شخص ہے، ایک ذات، ان کے متعلق ایک شخصیت کہتی ہے کہ خدا کی قسم یہ زندہ ہے، اسی شخصیت کے متعلق دوسرا آدمی کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ مر گیا۔ ایک آدمی کے متعلق اس کی زندگی موت کی بات، ایک کی قسم سچی ہوگی دوسرے کی جھوٹی ہوگی، دونوں باتیں سچ نہیں ثابت ہو سکتی۔ گنگا پور کے دوستو، خدا کے لیے تم میرے کیس کا فیصلہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ زندہ ہے، غلام احمد کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ مر گئے۔ قادیانیوں کے مقدر کو دیکھو، وہ کہتے ہیں حضور کی قسم غلط تھی، غلام احمد کی قسم سچی ہے۔ میری یہ بحث بھی ختم ہوئی، میں اب اگلی ایک بات اور شروع کرتا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں قادیانی جماعت سے، میں منطق اور فلسفے کی بات نہیں کرتا، میں لغت کی، حدیث کی، قرآن کی بات نہیں کرتا، میں واقعات کی بات کرتا ہوں۔ اور تاریخ کا جو واقعہ ہو کبھی کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہندوستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ آپ اور میں دل سے نہیں چاہتے کہ ہندوستان ایٹمی طاقت بنے، لیکن آپ کے میرے نہ چاہنے کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تاریخ کا واقعہ کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں گنگا پور کے قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں بڑے ہی احترام کے ساتھ کہ قادیانی کرم فرماؤ، آج میرے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرو۔ 23 مارچ 1889 کو، آج 2004 ہے، گویا کہ 115 سال ہو گئے تے آج سے 115 سال پہلے غلام احمد قادیانی نے 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں قادیانی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ آج کی مجلس میں واقعات کے اعتبار سے بیٹھ کر تجزیہ کر لیتے ہیں کہ تم لوگ کہاں سے چلے ہو، کہاں پر پہنچے ہو، ہم لوگ کہاں سے چلے ہیں، کہاں پر پہنچے ہیں، اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ واقعات کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ
اس گفتگو پر یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر لو، اور اگر قادیانی دوست 115 سال کا بیٹھ کر میرے ساتھ حساب کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو میں پھر اور رعایت دیتا ہوں، ان سے کہتا ہوں چلو 1 سال کا میرے ساتھ بیٹھ کر حساب کر لو۔ 23 مارچ 1889 کو مرزا قادیانی نے قادیانی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت لدھیانہ کے 3 علماء تھے۔ اب آپ دوست میرے ساتھ انصاف کریں گے، میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک مولانا عبداللہ لدھیانوی، ایک مولانا محمد، ایک مولانا عبدالعزیز۔ غلام احمد نے کہا میں مسیح ہوں، مہدی ہوں، مجدد ہوں۔ ان علماء نے کہا کہ مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ لدھیانے کے علماء نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ اب آواز آنی چاہیے، اس طرح گاڑی نہیں چلے گی۔ اور بلند آواز سے قادیانی کون؟ نہیں بھائی اس طرح نہیں، اور بلند آواز کے ساتھ قادیانی کون؟ بھائی میاں جب تک موشن نہیں بنے گا گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ بلند آواز سے قادیانی کون؟ قادیانی جماعت نے علماء کے فتوے کو نہ مانا۔ مولانا سہول خان صاحب تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی، انہوں نے مل کر ایک اور فتویٰ تیار کیا۔ 600 سے زیادہ علماء کرام نے، ہندوستان کے علماء نے دستخط کیے۔ اب لوگوں میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ ان پر دستخط کرنے والے کون تھے؟ ان میں ایک مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی تھے۔ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے حج کے لیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بیعت کی، خلافت دی، فرمایا واپس جاؤ، ہندوستان میں فتنہ اٹھنے والا ہے، اللہ اس فتنے کے خلاف آپ سے کام لیں گے۔ اگر آپ چپ پیر بیٹھے رہے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹھے رہنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا، مرزے نے دعویٰ کیا، میری اس طرف توجہ متوجہ نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی۔ اللہ آپ سب دوستوں کو نصیب کرے۔ بلند آواز سے کہہ دو میاں اللہ تم سب کو مدینے کی زیارت کرائے۔ تمہاری آمین کا یہی حال تو تم کراچی سے آگے نہیں جا سکتے۔ بھائی شریف ہو پہ آمین تو زور سے کہو، اللہ تم سب کو مدینے لے جائے۔ خدا کرے جاؤ اور واپس نہ آؤ۔ اب گیر تمہارا ہلکا ہو گیا ہے، آپ خدا کے ولی ہو۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ رحمت عالم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے خواب میں رحمت عالم کی زیارت ہوئی، اللہ آپ سب کو نصیب کرے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے سچ مچ مجھے دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي کنز المال کی روایت ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِالْأَنْبِيَاءِ۔ شیطان کسی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔